کہ ہم سب اعضاء ہیں، ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہیں، ہم سب اعضاء ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے۔ میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کو توڑا، میں اللہ کا نافرمان ہوا، میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑا، تو میں ایک عضو ہوں، اور اس عضو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اندر آ رہے ہیں، میری وجہ سے ان کا جسم تکلیف کے اندر ہے، جس میں اطہر کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اور یہاں پر دوسری حدیث کو جوڑتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہو، ایمان کہاں باقی ہے یہ تو بتاؤ؟ تکلیف دیتے ہی ایمان چلے جاتا ہے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے جب سنا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی زبان سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نہیں جانتا، عظمت نہیں جانتا، شان نہیں جانتا، اس نے گستاخی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، تو اس کی گستاخی کے اوپر مجھے غصہ آ رہا ہے، آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ لیکن آپ اپنے ایمان اور یقین سے اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے بتاؤ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم توڑتے ہیں ہمیں اپنے اوپر غصہ آتا ہے؟ گستاخ وہ ہیں یا ہم ہیں؟ گستاخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کر رہے ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ جانتے ہی نہیں ہے، جو جانتے ہیں شان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، کبھی کپڑوں کے اندر، کبھی لباس کے اندر، کبھی حلیے کے اندر، کبھی چہرے کے اندر، کبھی تجارت کے اندر، کبھی معاملات کے اندر، کبھی کسی چیز کے اندر، اخلاقیت کے اندر، کبھی عبادت کے اندر۔ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ؟ ہماری دعوتیں، ہماری تقریبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مشابہ؟ ہم تقریبات کے اندر، تجارت کے اندر، سب چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر چل رہے ہیں، تو تکلیفیں کون کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو؟ گستاخیاں کون کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی؟ ارے ہم لوگ کر رہے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں، صرف زبان ہلانے سے کہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ارے اس کو یہ کرنا چاہیے، ارے او بھائی تو اپنے آپ کو صحیح کر لے، تو اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کے مشابہ بنا لے، اور لوگوں کو بھی لے کر آ جائے اس بات کے اوپر کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مشابہ اپنی زندگیاں بنا لیں۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ اس بات کو جب تمہارے جسموں کے اوپر دیکھیں گے، تمہاری روحوں کے اوپر دیکھیں گے، تو اس بات کا ہی روب اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں کے اندر ڈال دیں گے۔ ان کی زبانیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے یوز نہیں ہو سکتی ہیں غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا روب حدیث کے اندر آتا ہے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے تھے کہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا روب وہاں چل رہا ہوتا تھا۔ تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے گا، حیات طیبہ زندہ ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، تو بتاؤ 1 مہینے کی مسافت جہاں پر بھی ہوگے، 1 مہینے کی مسافت پر آپ لوگوں کا روب وہاں پر مسلط ہوا ہوگا۔ 1 مہینے کا، 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوا، لیکن آپ کا روب کہاں چل رہا ہوگا؟ وہاں پر چل رہا ہوگا۔ پھر مجھے اور آپ کو کیا احتجاج کرتے؟ صحابہ کرام احتجاج کیا کرتے تھے کیا؟ صحابہ کرام پریکٹیکل حقیقت دکھایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے کر دی، بھائی ہم اس کا بدلہ لیں گے، تلوار کے ذریعے جہاد کر لیں گے۔ وہ یہ کیا کرتے تھے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ان کو برداشت نہیں تھی، صرف زبانوں سے یوز کرتے تھے کیا؟ ہم لوگوں نے تو زبانیں استعمال کر لی، ہم نے فیس بک، جن لوگوں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے،
ہم انہی کو لعنت بھیج رہے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کر کے، انہی کی میڈیا کو یوز کر کے. تو بھائی اس چیز کے اندر ان کا میرے خیال سے کاروبار نہیں چل رہا تھا. ان کو پتا ہے کاروبار ہمارا چلنا کیسے ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی کو یوز کرتے ہیں، اور یوز کرنے کے اندر شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور سارے مسلمان اس کے اندر لگ جاتے ہیں. ارے اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اس پر نہیں لگو، بلکہ یہ دیکھو میرے اور آپ کے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے نکلی ہوئی ہے، اس کو واپس پیدا کرو یار، اس کے اندر لگ جاؤ، اس کے اندر لگ جاؤ. پھر کسی کی ضرورت ہو جائے تو پھر مجھے بتائیں.